آج کی حدیث میں جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کیا خاندان نبوت سے جس کا تعلق ہے ان کو بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں اس کا کیا طریقہ کار تھا؟ کیا آپ علیہ السلام زکوٰۃ لیتے تھے؟ اور آپ کے اہل بیت کو کیا زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ اور پھر قیامت تک آنے والے جو آپ کے خاندان نبوت سے تعلق رکھتے ہیں، جن کو ہم سادات کہتے ہیں، انہیں زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو یہ حدیث ہے، عبد المطلب ابن ربیعہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ صدقات لوگوں کے مال و دولت کا میل کچیل ہیں، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال نہیں ہیں۔ اس حدیث میں زکوٰۃ و صدقات کو میل کچیل اس لحاظ سے کہا گیا ہے کہ جس طرح میل کچیل نکل جانے کے بعد کپڑا ظاہری نظر میں صاف ہو جاتا ہے، جب کسی کپڑے کو، گندے کپڑے کو، میلے کپڑے کو دھویا جاتا ہے اور اس کا میل کچیل صاف ہو جاتا ہے تو کپڑا نکھر جاتا ہے اور ظاہری نظر میں وہ کپڑا صاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ نکلنے کے بعد باقی مال اللہ کے نزدیک پاک ہو جاتا ہے۔ اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے مال زکوٰۃ کے استعمال سے پرہیز ہی کیا جائے۔ اسی بنا پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود اپنے لیے اور قیامت تک کے واسطے اپنے اہل خاندان بنو ہاشم کے لیے زکوٰۃ کو ناجائز قرار دیا کہ ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بتمرۃ فی الطریق فقال لولا انی اخاف ان تکون من الصدقۃ لأکلتها، رواہ البخاری و مسلم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے تو راستے میں پڑی ہوئی ایک کھجور آپ علیہ السلام نے دیکھی تو فرمایا کہ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ شاید یہ زکوٰۃ کی ہو تو میں اس کو اٹھا کے کھا لیتا۔ دو باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر ایک تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ سبق دیا امت کو کہ اگر اللہ کا رزق اور اس کی کوئی نعمت اگرچہ کیسی ہی کم حیثیت ہو، کم قیمت ہو، کہیں گری پڑی نظر آئے تو اس کا احترام اور اس کی قدر کی جائے، اور اس سے وہ کام لیا جائے جس کے لیے اللہ نے وہ بنائی ہے، اس کا احترام ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں کو یوں ہی نالیوں میں پھینک دینا اور اس کو برباد کرنا، یہ اس کی ناقدری ہے۔ اس کا احترام یہ ہے کہ اگر کہیں کوئی اللہ کے رزق سے تعلق رکھنے والی چیز، اللہ کی کوئی نعمت کہیں گری پڑی نظر آئے، اس کا احترام کرو، اس کی قدر کرو۔ میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی ایک واقعہ سنایا تھا کہ حضرت تھانوی حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ چنے کھا رہے تھے بھنے ہوئے، اور ایک چنے کا دانہ ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا، تو اس اللہ کے بندے کو اس وقت تک چین نہ آئی جب تک چراغ لے کر اس دانے کو نہ ڈھونڈ لیا اور اس کو اٹھا کر نہ کھا لیا کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کی ناقدری ہے اگر میں اس کو اٹھا کر نہ کھاؤں۔ یہ ہے اصل رزق کی قدردانی
رزق کی ناقدری اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ رزق کا مارا ہوا آدمی پھر پنپا نہیں کرتا۔ ہم سمجھتے نہیں ہیں کتنی ہم سے کوتاہیاں ہوتی رہی گھروں کے اندر، اور ہماری عورتوں سے کتنی کوتاہیاں ہو رہی ہیں، روٹیاں کتنی ضائع ہو رہی ہیں، نالیوں میں کتنا کھانا ہم بہا رہے ہیں۔ ذرا سوچو، کھانا اگر بچ جائے تو کسی غریب کو دے دو، کسی ضرورت مند کو دے دو، نہیں تو اپنے گھر کی چھت پر پرندوں اور چرندوں کا ہی کام کر دو۔ کچھ چاول بچ گئے، روٹی کے ٹکڑے بچ گئے چھوٹے چھوٹے، اسے چھت پر لے جا کر ڈال دو، ہو سکتا کوئی پرندہ اگر اس کو کھائے گا، نہیں تو چھوٹی چھوٹی چیونٹیاں آئیں گی، وہی اپنے روزی کا انتظام کر لیں گی۔ گٹر میں پھینک دینا، نالیوں میں پھینک دینا، اور اچھے کھانے کو بھی ڈسٹ بن میں ڈال دینا، یہ اس کھانے کی ناقدری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک سبق تو یہ دیا کہ کوئی نعمت اللہ کی دی ہوئی اگر وہ کہیں گری پڑی نظر آئے تو اس کا احترام اور اس کی قدر کی جائے، اور اس سے وہ کام لیا جائے جس کے لیے اللہ نے وہ بنائی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام نے یہ بھی بتا دیا کہ میں اس کو اس لیے نہیں کھا سکتا کہ شاید یہ زکوٰۃ کی کھجوروں میں سے گر گئی۔ مشکوک اور مشتبہ چیزوں کے استعمال کرنے سے بھی پرہیز اور احتیاط کا سبق بھی اہل تقوی کو دے دیا کہ تقوی یہی ہے کہ ہر گری بڑی چیز کھاؤ مت، اس کی قدر تو کر لو، اٹھا کر کسی کے کام آ جائے، تم مت کھاؤ، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ مشکوک مال ہو، مشتبہ مال ہو، ناجائز مال ہو، تو اپنے آپ کو اس سے بچاؤ کہ کوئی تمہارے پیٹ میں ناجائز اور مشتبہ لقمہ نہ پہنچ جائے۔ کتنی احتیاط ہے۔ آج ہم لوگ جہاں سود کو جائز قرار دے رہے ہوں، حرام مال کی طرف بڑھ رہے ہوں، مسلمان آفیسر رشوت خوب لے رہے ہوں، اور ناجائز طریقے سے تمام دھندے ہم کر رہے ہوں، جھوٹ اور رشوت اور جوا اور سٹہ، تو ایسی باتیں کرنے سے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کون سے زمانے کی بات کر رہے ہیں، جہاں حلال و حرام کو لوگ ایک سمجھ رہے ہوں اور روزے کمانے میں کوئی احتیاط نہ برتی جا رہی ہو، تو آپ خود ہی اندازہ لگائیے کہ اس وقت ہم کتنے درجے میں نیچے جا چکے ہیں۔ اللہ ہم سب کو پاکیزہ اور حلال روزی عطا فرمائے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال اخذ الحسن بن علی تمرة من تمرة الصدقة فجعلها في فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ ليطرحها ثم قال اما شعرت انا لا نأكل الصدقة رواہ البخاری و مسلم۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے نواسے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بچپن میں زکوٰۃ کی کھجوروں میں سے ایک کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ لی۔ کہیں سے زکوٰۃ کی کھجوریں آئی ہوئی تھی، گھر میں رکھی ہوئی تھی، ابھی تقسیم کرنے کی نوبت نہیں آئی تھی غربا اور فقراء پر کہ حضرت حسن نے ان میں سے ایک کھجور اٹھائی اور اپنے منہ میں رکھ لی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو دیکھ لیا، تو بچوں کی تربیت بھی ضروری ہے۔ بچے آپ کی نظروں کے سامنے کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے بچوں کو بتاؤ۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر توجہ نہیں دیتے، ہم روز دیکھتے ہیں ہمارا بیٹا ہمارے ساتھ کھانا کھا رہا ہے، چھوٹا بچہ ہے، پوتا ہے، پوتی ہے، یا اور چھوٹے بچے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بار بار بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے بیٹا اس ہاتھ سے کھاؤ، اس ہاتھ سے مت کھاؤ۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو شروع سے ہی اسلامی اصول سکھلائیں۔ بچہ ہماری آنکھوں کے سامنے چپل پہن رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پہلے بائیں پیر میں پہن رہا ہے، دائیں پیر میں بعد میں پہن رہا ہے، تو اس سے کہیں بیٹا پہلے داہنے پیر میں جوتا پہنا کرتے ہیں، پھر بائیں میں، اور جب نکالا کرتے ہیں تو پہلے بائیں پیر سے پھر دائیں پیر سے۔ تو یہ آداب ہیں جو سکھانے چاہیے۔ دسترخوان پر بچے کھانا کھا رہے ہیں، بیٹا بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھاؤ، داہنے ہاتھ سے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ میرے بیٹے نے، میرے نواسے نے ایک کھجور اٹھائی ہے زکوٰۃ کی کھجوروں میں سے، اور اس نے منہ میں رکھ لیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فوراً کہا کخ کخ، کھا کھا،
تھو تھو، جیسے عورتیں کہتی ہیں نا بچہ کوئی غلط چیز منہ میں رکھ لے، تھو تھو، بیٹے اسے تھوک دو، مقصد یہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فوراً کہا کخ کخ، عربی کا لفظ، اخ اخ، یعنی اس کو نکال دے، تاکہ وہ اس کو منہ سے نکال دیں اور تھوک دے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا بیٹا کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہم لوگ بنی ہاشم زکوٰۃ نہیں کھاتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے وہ کھجور ان کے منہ میں سے نکلوائی اور فوراً ان کو تعلیم دی، بیٹے یہ زکوٰۃ کا مال ہے اور ہم خاندان بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ نے ہمارے لیے زکوٰۃ کے مال کو حلال قرار نہیں دیا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتي بطعام سأل عنه أهدية ام صدقة فإن قيل صدقة قال لأصحابه كلوا ولم يأكل وإن قيل هدية ضرب بيده فأكل معهم رواه البخاری ومسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا معمول اور دستور تھا کہ جب کوئی کھانے کی چیز آپ علیہ السلام کے پاس لاتا تو آپ علیہ السلام اس کے بارے میں دریافت فرما دے، بھائی یہ ہدیہ لائے ہو یا صدقہ لائے ہو؟ اگر آپ علیہ السلام کو بتایا جاتا کہ یہ صدقے کا مال ہے تو آپ علیہ السلام اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم سے، یعنی ان اصحاب سے جن کے لیے صدقہ کھانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہوتا تھا، وہ غریب تھے جیسے کہ اصحاب صفہ رضی اللہ عنہم، آپ ان سے فرما دیتے تم لوگ کھا لو اور خود اس میں سے نہ کھاتے۔ اور اگر آپ علیہ السلام کو بتایا جاتا کہ یہ کھانا ہدیے کا ہے تو آپ علیہ السلام بھی اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے اور ان اصحاب کے ساتھ اس کھانے میں آپ بھی شرکت فرماتے۔